نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وآل محمد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا شفیع المذنبین یا خاتم النبیین. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارکہ کے تصدق سے بحمدہ تعالی آج ہم اس عظیم اور بابرکت مہینہ کے اندر بیٹھے ہیں کہ جو ہمارے ہم مومنوں کے لیے، آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والوں کے لیے ایک بہار کا موسم اور بہار کے دن ہے. اور آپ کو میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جو ربیع ہے، ربیع یہ عربی میں کہتے ہی بہار کو ہے، یعنی یہ بہار کا ہی موسم تھا کہ حضور دنیا میں تشریف لائے اور بہاریں لے کر کے آئے، اور ایسی بہار لائے کہ پوری دنیا پر بہار اور رحمت کا حضور نے سایہ فرمایا ہے. تو ہم حضور کی بہار کے دنوں میں اس وقت موجود ہیں، اور اگلے جمعہ المبارک میں انشاءاللہ العزیز ہم آقا علیہ السلام کا میلاد مبارک کو منانے کی تیاری کر رہے ہوں گے انشاءاللہ العزیز. آج کی ہماری اس نشست کا جو موضوع ہے وہ آقا علیہ السلام کے جو اجداد کریمین ہیں، جو حضور کے سلسلہ نسب ہے، حضور کے آباء و اجداد ہیں، ان کا تذکرہ جمیل آج ہم کرنے جا رہے ہیں. اور اگلے جمعہ المبارک میں آقا علیہ السلام کی ولادت مطہرہ کا اور ولادت مبارکہ کا انشاءاللہ ہم تذکرہ کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. چند روز پہلے ہمارے بڑے ہی پیارے بھائی یہاں سے عمرہ کے لیے تشریف لے کر کے گئے. آقا علیہ السلام کی کریم بارگاہ کے اندر انہیں حاضری نصیب ہوئی، اور بحمدہ تعالی آج یہ ہمارے درمیان واپس یہاں پر موجود ہیں. ہم انہیں بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ یہ ان خوبصورت فضاؤں میں سانس لے کر کے آئے، اور یہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ وہاں کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کا لطف کیا ہے. یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، یہ جملہ وہاں کھڑے ہو کر کہنے اور پڑھنے کا لطف کیا ہے، یہ وہی جانتا ہے جو وہاں سے آیا. اس کو بیان اور ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا. یہ ایسی خوبصورت لذت ہے. اس لیے میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ اپنے اور اپنے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے ہر شخص کو اس در کی حاضری ضرور نصیب کرنا. ہر شخص وہاں جائے اور اپنی آنکھوں سے وہ لطف لے کر کے آئے، ان پاک فضاؤں میں سانس لے کر کے آئے. سورہ التوبہ کی آیت نمبر 128 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم. پہلے ٹھیک تھا، ایکو نہ کریں، پہلے ٹھیک. لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک عظیم رسول تشریف لائے. ایکو کم کر دیتا ہوں. بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک عظیم رسول تشریف لائے. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کی بعثت مبارکہ کا تذکرہ کیا ہے، حضور کی ولادت مطہرہ کا تذکرہ کیا ہے. تو گویا یہ خود یہی آیت مبارکہ ہی آقا علیہ السلام کی میلاد منانے کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت خود قرآن میں آقا علیہ السلام کی ولادت کے تذکرے فرما رہا ہے.
اور اس انداز میں فرما رہا ہے۔ یہاں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یہ جو لفظ ہے انفس، یہ نفس کی جمع ہے۔ انفسکم سے معنی، انفسکم کا معنی یہ ہے کہ تم ہی میں سے، تمہاری جانوں میں سے، تم ہی لوگوں میں سے ہم نے تم ہی میں سے رسول بھیجا۔ یعنی اسی اہل قریش، اہل مکہ کی بات کی کہ ہم نے تم ہی میں سے اپنا محبوب نبی تمہیں عطا کیا۔ یہی لفظ انفس ہے، اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انفس بھی پڑھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کو انفسکم سے بھی تلاوت کیا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ وہ نفیس کی جمع ہے۔ معنی یہ ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو تمام یہ جو آپ لوگ ہیں ان میں سے، تمام جہانوں میں سے جو سب سے زیادہ نفیس اور پاکیزہ لوگ تھے ان میں سے آپ کو مبعوث فرمایا ہے۔ گویا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان مبارک، حضور کے نسب مبارک کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ یہ آیت اور یہ نقطہ میں نے کیوں عرض کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہاں پہ جو دلیل ہم عرض کرتے ہیں وہ یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد میں سے اوپر جتنے بھی تھے ان میں سے کوئی ایک بھی بت پرست نہیں تھا، کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو توحید کے علاوہ کسی دوسرے مذہب پر ہو، کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو بغیر نکاح کے ہو۔ اس حال میں بھی جب کسی نبی کی کوئی شریعت موجود نہیں تھی واضح طور پر، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آقا علیہ السلام کے درمیان جو 500 سال کا فاصلہ ہے، جس دوران کوئی دوسرا نبی نہیں آیا، کسی نبی نے آ کر نئی شریعت نہیں بتائی، وہ جو ابراہیم علیہ السلام کے دور سے جو شریعت چلی آ رہی تھی، آقا علیہ السلام کے اجداد اس میں سے جو احکام ان کے لیے موجود تھے اسی پر عمل کر رہے تھے اور اللہ کی توحید کے قائل تھے۔ یہ خاص بات ہے اس میں کہ آقا علیہ السلام وہ جو ایک پاکیزہ نور ہے، اس کا حال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے خاص اہتمام فرمایا، خاص اہتمام۔ اور وہ خاص اہتمام یہ تھا کہ آقا علیہ السلام، حضور خود فرماتے ہیں، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا اور فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ آپ کے نسب پر جاہلی طرز زندگی کا کوئی داغ نہیں تھا۔ وہ جو جاہلانہ رسوم تھے ان کے، وہ جو ننگے ہو کر کعبے کا طواف کرنا تھا، وہ جو 360 بت رکھ کے ان میں سے ہر ایک کی عبادت کرنا تھا، وہ جو جاہلی طور پر ان کے چڑھاوے چڑھاتے، قربانیاں کرتے تھے اور پھر فال نکالتے، جادو ٹونے کے اوپر بلیو کرتے تھے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے خاندان میں اور حضور کے آباء و اجداد میں سے کوئی بھی نہ شرک میں مبتلا تھا، نہ اس نے کبھی شراب پی تھی، نہ کبھی اس نے زنا کیا تھا، اور دیگر جاہلیت کی جتنی رسومات ہیں وہ ان سے بھی پاک تھے۔ یہ آقا علیہ السلام سے پہلے لوگوں کا میں تذکرہ کر رہا ہوں جو حضور کے آباء و اجداد ہو گزرے ہیں۔ حضور کے والد گرامی حضرت عبداللہ، اس سے اوپر حضرت عبدالمطلب، اس سے اوپر حضرت ہاشم، اور اس سے اوپر چلتے چلے جائیں، وہ نسب ہم ابھی بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ پھر آقا علیہ السلام کی اپنی روایت جس کو حافظ ابن کثیر نے نقل کیا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے جب بھی نسل انسانی کو 2 طبقات میں تقسیم کیا تو مجھے یعنی میرے نور کو ان میں سے سب سے بہتر طبقہ میں رکھا۔ یہ آقا علیہ السلام کے نور کے سفر ہم پڑھ رہے ہیں، اس لیے میں نے عرض کیا کہ اگلے جمعہ پہ پھر ہم حضور کی ولادت کا تذکرہ کریں گے۔ ابھی ہم اس نور کا سفر سن رہے ہیں کہ وہ نور کہاں کہاں سے چلتا آیا، وہ کن پاک پشتوں میں، کن پاک سلبوں میں ہو کر یہاں تک پہنچا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے کیسا اہتمام کیا تھا اپنے محبوب کے لیے، وہ حضور بیان فرما رہے ہیں کہ میرے لیے اہتمام یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کو جب بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا تو مجھے ان میں سے سب سے بہتر حصے میں رکھا۔ پھر آگے فرمایا میرے نسب کو ہر جگہ ایسے والدین کی سلبوں اور رحموں میں سے نکالا گیا کہ دور جاہلیت کی کسی برائی نے انہیں چھوا تک نہیں تھا۔ تو پھر فرمایا میرے سلسلہ نسب میں
ہمیشہ نکاح رہا، کبھی بھی میرے تبلغ یعنی میرے نور کی منتقلی میں غلط کاری کا کوئی دخل نہ ہوا۔ یہ ہمیشہ پاکیزگی اور طہارت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے حقیقی والدین حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ تک قائم رہی ہے۔ یعنی ہمیشہ ان کا تعلق والدین کا رشتہ وہ پاکیزگی پر تھا۔ آقا علیہ السلام نے خود اس کو بیان فرمایا ہے، اور پھر قرآن مجید نے اس کو دوسری جگہ پر بیان کیا، سورہ الشعراء کے فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب وتقلبک فی الساجدین، ہم ساجدین میں سجدہ کرنے والوں میں آپ کے نور کا منتقل ہونا دیکھ رہے ہیں۔ یعنی آپ کا نور ہمیشہ وہ توحید پرستوں میں رہا ہے، وہ ان لوگوں میں رہا ہے جو اللہ کے حضور سجدہ کیا کرتے تھے۔ اب چلتے ہیں ہم، کیونکہ وقت مختصر ہے اور یہ ذکر بڑا خوبصورت ہے اور بڑا طویل ہے، ہم ساری شخصیات کا تو ذکر نہیں کر سکتے، لیکن ان میں سے چنیدہ لوگوں کا ذکر ضرور کرتے چلیں گے۔ یہ بڑے ہی خوبصورت لوگ ہیں۔ آقا علیہ السلام کے والدین کریمین، آبا و اجداد حضور کے، آقا علیہ السلام نے اپنا نسب مبارک کو بیان فرمایا، اور بیان فرماتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا محمد ابن عبداللہ، میں محمد عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ اور پھر وہ آگے سے بن عبد المطلب، وہ عبد المطلب کے بیٹے، پھر وہ بن ہاشم، ہاشم کے بیٹے، وہ آگے سے عبد مناف کے بیٹے، پھر فرمایا بن قصی، وہ قصی کے بیٹے، پھر بن کلاب، وہ کلاب کے بیٹے، پھر وہ بن مرہ، وہ مرہ کے بیٹے، بن کعب، بن لوئی، بن غالب، بن فہد، بن مالک، بن ندر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مدر، بن نزار۔ اور آقا علیہ السلام نے یہاں تک بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ جب بھی انسانی نسل کو دو حصوں میں تقسیم کیا تو اللہ رب العزت نے ان میں سے بہتر حصے میں میرے نور کو رکھا۔ یہ ان پاکیزہ شخصیات کے نام میں نے لیے جو آقا علیہ السلام نے خود بیان فرمائے حضور نے۔ 22 اشخاص ہیں، 22 لوگ ہیں حضور کے نسب میں جن کا تذکرہ اور نام لینے کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد نسب بیان کرنے والوں نے جھوٹ بولا ہے۔ یعنی یہ ہمارے ہاں بھی آپ کو بازار میں نقشے ملتے ہوں گے جو حضرت اسماعیل اور حضرت آدم علیہ السلام تک کا نقشہ ملتا ہے، ان میں سے جو ایگزیکٹ معلوم ہے آقا علیہ السلام کے آبا و اجداد حضور کا نسب مبارک وہ حضرت عدنان تک ہے، حضرت عدنان تک۔ اس کے بعد وہ پرانی روایات کے اندر، قریشی روایات میں چند شخصیات کے نام ملتے ہیں، زیادہ کے نہیں ملتے اور سب کے نہیں ملتے، جو حضرت اسماعیل تک پہنچتے ہیں اور پھر حضرت ابراہیم تک، اور پھر اس کے بعد پھر اندازے کے ساتھ کہ حضرت ابراہیم کے والد حضرت طارق ہیں، پھر اس کے اوپر چلتے چلے جاتے ہیں کہ ہم بیان کرتے ہیں کہ ان کے آبا و اجداد میں سے فلاں نبی، پھر فلاں نبی اور فلاں نبی کی اولاد میں سے ہوتے ہوتے حضرت آدم علیہ السلام تک۔ لیکن حضرت عدنان وہ ہستی ہیں جہاں تک آقا علیہ السلام نے اس کو خود بیان کیا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر اب اوپر سے نیچے کی طرف نام لے رہا ہوں۔ سب سے اوپر جو شخصیت ہیں ان کا نام ہے حضرت عدنان، پھر ان کے بیٹے ہیں معد، پھر ان کے بیٹے ہیں نزار، پھر ان کے بیٹے ہیں مدر، پھر ان کے بیٹے الیاس، پھر ان کے بیٹے مدرکہ، پھر ان کے بیٹے خزیمہ، پھر ان کے بیٹے کنانہ، پھر ان کے بیٹے ندر، پھر ان کے بیٹے مالک، پھر ان کے بیٹے فہر، پھر ان کے بیٹے غالب، پھر ان کے بیٹے لوئی، پھر ان کے بیٹے کعب، پھر ان کے بیٹے مرہ، پھر ان کے بیٹے کلاب، پھر ان کے بیٹے قصی، پھر عبد مناف، پھر ہاشم، پھر عبد المطلب، پھر عبداللہ، اور عبداللہ سے آقا علیہ السلام کی ولادت۔ یہ وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں جن کا ہم ذکر اور تذکرہ کر رہے ہیں۔ اب ان میں سے چند لوگوں کے ہم نام لے کر ان کی بات کرتے ہیں، لیکن یہاں ایک بات میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ جب ان ساروں کی ہسٹری پڑھتے ہیں، میرے سامنے تو سب کی تفصیلات اس وقت موجود ہیں کہ یہ کون کون شخصیات تھے، کہاں کہاں رہے، لیکن ایک بات جو اجتماعی طور پر ان سب کے اندر موجود تھی وہ یہ تھی کہ یہ سب بڑے ہی خوبصورت تھے، بہت زیادہ خوبصورت تھے سب کے سب، اور یہ اپنے دور کے اندر ہمیشہ
نمایاں اور جدا نظر آتے تھے. دنیا ان کو دیکھ کر پہچان جاتی تھی کہ یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ کوئی خاص آدمی ہے. پھر یہ سب کے سب اولیاء میں سے تھے. اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر ان کا خاص مقام و مرتبہ تھا. یہ اللہ کے حضور دعائیں کرتے تو ان کی دعائیں قبول ہوتی اہل مکہ کے حق میں. کوئی بھی قحط آ گیا، کبھی کوئی پریشانی آ گئی، کبھی کوئی کسی نے حملہ کر دیا، جنگ کر دی، یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس آ کر ریکویسٹ کی جاتی تھی کہ آپ اللہ کے حضور دعا کریں. یہ دعا کرتے، اللہ رب العزت ان کی دعا کی برکت سے اہل مکہ پہ کرم فرما دیتا. ایسا کیوں نہ ہوتا؟ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اجداد تھے، حضور کے دادا پر دادا تھے، تو وہی جو فضل اور کرم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے عطا کیا تھا، تو جن سلبوں اور نسبوں کے اندر حضور کا نور سفر کر رہا تھا، ان سلبوں کو بھی اللہ رب العزت نے اس کرم، فضل اور شرف سے نوازا تھا. ان پاک شخصیات کو اللہ رب العزت نے یہ کرم عطا فرمایا تھا. اب ان میں سے حضور کے پردادا جان کا ہم ذکر کرتے ہیں، جن کا نام ہے حضرت ہاشم. حضرت ہاشم کا اصل نام ہاشم نہیں ہے، ان کا اصل نام ہے عمر. ان کا اصل نام عمر ہے. مکہ کی بڑی خوبصورت شخصیت ہے. یہ عبد مناف کے بیٹے ہیں. عبد مناف کے 4 بیٹے ہیں. یہ بات سنی، بڑی توجہ کے ساتھ سنیں. یہ جو ہمارے دور کے اندر بہت سارے مسئلے لوگوں نے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور وہ مسئلے الجھاتے ہیں، ہمیں سمجھاتے نہیں ہیں، اصل بات تک نہیں پہنچاتے. آج سر یہ بڑے ذوق کی بات ہے، آپ کی بات پسند بھی آئے گی اور سمجھ بھی آئے گی. عبد مناف کے 4 بیٹے ہیں، جن میں سے سب سے بڑے کا نام ہے ہاشم. یہ بڑی توجہ سے سنیے گا. عبد مناف کے کتنے بیٹے ہیں؟ 4. سب سے بڑے کا نام کیا ہے؟ ہاشم. اس کے بعد ہیں مطلب، اس کے بعد ہیں نوفل، اور اس کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہیں عبد شمس. یہ 4 بیٹے ہیں عبد مناف کے. اب چاروں کے چاروں کو اللہ رب العزت نے اپنی جگہ پر انتہائی ذہین، زیرک بنایا. سردار لوگ تھے، لوگوں کا فیصلہ کرنا، قبیلے کی سرداری، یہ ان کو معاملات آتے تھے. ان کو پھر جہاں کہیں دنیا میں بادشاہ تھے، ان کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے بھی لوگ ان کو بھیجتے کہ آپ جا کر کے ملاقات کر کے آئیں. لیکن جو حضرت ہاشم تھے، ان کا خاص معاملہ یہ تھا، ایک تو سب سے زیادہ خوبصورت تھے، اور اس کے بعد سب سے زیادہ سخی بھی تھے. اور یہ صرف یہ نہیں، حضرت ہاشم نہیں، یہ میں نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے اجداد ہیں، یہ 22 لوگوں کے میں نے نام لیے، ان سب کے اندر جو چیز آپ کو کامن ایک جیسی نظر آتی ہے وہ یہ ہے، سب کے سب خوبصورت تھے، سب کے سب سخی تھے، اور سب کے سب بہادر تھے. اب حضرت ہاشم زیادہ سخی تھے، تو زیادہ سخی ہونے کی وجہ سے ان کی عزت اہل مکہ کی نظر میں بڑی زیادہ ہے. پھر کعبے کے متولی تھے یہ. اب جو ان کے باقی 3 بھائی تھے تو ان کے بھائی سگے بھائی تھے، لیکن وہ ان سے حسد کرتے تھے، جلتے تھے. وہ ان سے کیا کرتے تھے؟ حسد کرتے تھے، ان سے جلتے تھے. یہ بات اگر کسی کو نہ سمجھ میں آ رہی تو قرآن مجید سے حوالہ عرض کر دیتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف شروع ہوتی ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب سنایا حضرت یعقوب علیہ السلام کو. تو حضرت یعقوب جو حضرت یوسف کے والد ہیں، انہوں نے کہا بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، کیونکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں بڑی عزت سے نوازا ہے، اور یہ بات تمہارے بھائیوں سے ہضم نہیں ہوگی، وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے. یوسف علیہ السلام نے خواب بھائیوں کو سنا دیا. پھر اس کے بعد بھائیوں نے کیا کیا؟ وہ کھیل کے بہانے یوسف کو لے گئے اور لے جا کر اٹھا کر کنویں میں پھینک دیا. سگا بھائی تھا یوسف ان کا، اسی یعقوب کی اولاد تھے. اسی طرح یہ عبد مناف کے ہی بیٹے تھے، لیکن اللہ نے ہاشم کو عزت بڑی دی تھی. اللہ نے ان کا مقام و مرتبہ بڑا بلند رکھا تھا. لوگ جان اور پہچان لیتے تھے. بھائیوں سے یہ بات ہضم نہ ہوئی. اب وہ جو ان کا ہاشم کا بیٹا ہے، یہ آپ لگا لیں، پھر آگے چلا لیں اپنا کام. آپ کو کہا یہ کام پہلے کریں گے. پھر اب یہ جو باقی بھائی تھے، عبد مناف کا بھائی ہے
جس کا نام ہے عبد الشمس. یہ بڑی توجہ سے آپ یہاں میری طرف دیکھیے. عبد مناف کا ہی چوتھا بیٹا ہے, اس کا نام ہے عبد الشمس. اس سے اپنے بھائی کا مقام و مرتبہ اور عزت دیکھی نہیں جاتی تھی. اس کا جو بیٹا تھا اس کا نام تھا امیہ. حضرت ہاشم کا رشتے میں بھتیجا لگتا تھا. امیہ اس کا نام تھا. وہ باقاعدہ لڑائی کرنے کے لیے آ گیا اپنے چچا جان کے ساتھ, اور وہ کہتا تھا یہ کیا معاملہ ہے کہ کعبے کے متولی بھی یہ ہوں اور مکہ کے سردار بھی یہی لوگ ہوں, ہمیں کوئی حصہ نہیں ملتا, ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. اس کی یہ لڑائی اتنی لمبی لڑائی بنی کہ ادھر بنو ہاشم کی پوری لڑی ہے اور ادھر بنو امیہ کی پوری لڑی ہے, جس کا اختتام جا کر کے میدان کربلا میں ہوا ہے. یہ لڑائی کبھی ختم نہیں ہوئی, کبھی ختم نہیں. اس کا اظہار ابو جہل کیا کرتا تھا غزوہ بدر کے موقع کے اوپر. وہ کہتا تھا, اس کو لوگوں نے منع کیا کہ ہمارا قافلہ بچ کے نکل گیا ہے, اب جنگ نہ کرو, واپس چلتے ہیں. اس نے کہا نہیں, یہ کیا معاملہ ہے کہ اللہ نے پہلے عزت بھی ان کو دی, سرداری بھی ان کو دی, کعبے کی تولیت بھی ان کے پاس تھی, رسالت بھی آئی تو وہ بھی ان کے خاندان میں آئی. ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا, ہم ان سے جنگ کر کے ہی رہیں گے. اسی امیہ کی اولاد میں سے تھے عتبہ اور شیبہ, جس کو حضور مولا کائنات نے غزوہ بدر میں جہنم واصل کیا تھا, جس کا بدلہ یزید بدبخت نے کربلا میں لیا, اور دمشق میں اس نے سیدہ زینب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ آج ہم نے بدر میں ہونے والے میرے جو آبا و اجداد بدر میں مارے گئے تھے ان کا بدلہ میں نے آج کربلا میں لیا ہے. یہ وہ دشمنی ہے جو چلتی چلی آئی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے بنو امیہ کو, جو وہ اپنے اندر وہ جس طرح مرضی کر لیتے, وہ چھپا کے رکھ ہی نہیں سکتے تھے. انہوں نے اس کا اظہار کیا. ابو سفیان بعد میں اسلام لائے, فتح مکہ کے بعد اسلام لائے, لیکن فتح مکہ تک 20 سال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. یہاں تک کہ جب مکہ فتح ہو گیا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ ابو سفیان کے گھر میں جو پناہ لے گا اس کے لیے بھی امان ہے, اس کو امان دی جائے گی, اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان دو, اب یہ اپنے وقت کے سردار تھے, 20 سال مخالفت کی ہوئی, یہی غلام تھے بلال جس کو ان کا یہ رشتہ دار ظلم کیا کرتا تھا, مارا پیٹا کرتا تھا. آج وہی بلال کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کر اذان دے رہا تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم معافی کا اعلان کر چکے ہیں. ان کے دل میں خیال آیا اور ابو سفیان کہنے لگے کہ کاش آج میرے پاس فوج ہوتی تو میں دیکھتا کہ یہ غلام کیسے یہاں پر کھڑا ہوتا ہے, میں اس کو اتار کے نیچے پھینک دیتا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے ہوئے تھے. حضور نے یوں مکہ مارا, یوں پیچھے سے کمر کے اوپر ہاتھ رکھ کے فرمایا, ابو سفیان تمہارے اندر سے ابھی تک وہ جاہلیت کی باتیں نہیں گئی. آج تم نے ہماری فتح کا منظر تمہیں خدا نے دکھا نہیں لیا. جب غزوہ حنین ہوا, حنین اور طائف فتح ہوئے, بے شمار مال غنیمت ملا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ لگے ہوئے ان کو دیے. مدینہ کے جو انصار تھے کہنے لگے یا رسول اللہ, ہماری تلواروں سے ابھی تک ان کا خون بہ رہا ہے, ہمارے بچے ذبح ہوتے رہے. یا رسول اللہ 10 سال ان کے ساتھ جنگیں ہم نے کی ہیں, آج جب رزلٹ آنا شروع ہوا ہے, مال آیا ہے, مال آپ نے ان کو دے دیا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہاں اس لیے کہ شاید ایمان ان کے دلوں کے اندر راسخ ہو جائے. وہ اوپر سے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا, دل قبول نہیں کرتا تھا, مانتا نہیں تھا, مانتے نہیں تھے کہ یہ کون ہے. اب آئیے سنیے کہ حضرت ہاشم کو اللہ نے کیا کیا, اللہ رب العزت نے ان کو عزت اور شرف سے نوازا تھا, جس کی وجہ سے یہ دشمنی بنی. اور یہ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, مولا کائنات کے ساتھ, اور پھر آگے ان کی اولاد کے ساتھ یہ دشمنی چلتی رہی ہے. اور یہ دشمنی ایسی چلتی رہی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے بڑی عجیب بات عرض کر رہا ہوں, حضور مولا کائنات سے لے کر
اور حضرت امام حسن عسکری تک ایک بھی شہزادہ وہ طبعی طور پر اس دنیا سے رخصت نہیں ہوا، ہر ایک کو زہر دے کر شہید کیا، کسی کو تلوار کے ساتھ اور کسی کو زہر دے کر کے۔ حضرت امام زین العابدین کے شہزادے اور امام محمد باقر کے بھائی ہیں امام زید، ان کو اسی بنو امیہ نے ان کو شہید کیا 4 سال تک، بعض روایات میں اور بعض روایات میں 6 ماہ تک ان کی میت اور لاش مبارک کو درخت کے ساتھ لٹکا کے چھوڑ دیا گیا، جہاں تک کہ پرندوں نے ان کا گوشت کھا لیا اور ان کے ہڈیوں کے ڈھانچوں کے اندر گھونسلے بنا لیے۔ پھر کسی نے ترس کھایا اور ہمت کی، کوئی شخص بھی ہمت نہیں کرتا تھا کہ یہ کام کرے کہ ان کی میت کو دفنا دے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ جو ان کا نام بھی لے کر ہم اس کی بھی گردن اڑا دیں۔ یہ آقا علیہ السلام کی اہل بیت کے ساتھ جو ظلم ہوا، وہ کسی نے اتار کے وہ ہڈیاں دفنا دی، ان بدبختوں نے پھر قبر کھودی، پھر ہڈیاں نکالی اور ان کو جلا دیا۔ آج عراق کے اندر ان کا مزار ہے، وہاں پر اسی کی راکھ اور اسی کو دفنایا گیا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ اسی بنو امیہ نے کیا۔ یہ میں آپ کو دشمنی سمجھا رہا ہوں کہ کتنی بدبختی انہوں نے کی ہے۔ اب آئیے آقا علیہ السلام کے اجداد کا تذکرہ سنیے۔ حضرت ہاشم، ان کو اللہ رب العزت نے بڑی ذہانت دی تھی، بڑا ان کو ملکہ تھا، ذہین تھے اور بڑے اچھے بزنس مین تھے، اور آج کی لینگویج کے اندر یہ ایکسپورٹ کا کام کرتے تھے، امپورٹ ایکسپورٹ کرتے تھے۔ امپورٹ ایکسپورٹ کیا کرتے تھے کہ مکہ کا مال یہ روم شام لے کر کے جاتے اور ادھر فارس لے کر کے جاتے، اور وہاں سے مال تجارت مکہ لے کر کے آتے، اور ان کی بڑی وسیع تجارت تھی، اتنی وسیع تھی کہ انہوں نے بادشاہ روم کے ساتھ ٹریڈ ایگریمنٹ سائن کیے، تجارت کے معاہدے سائن کیے۔ انہوں نے کہا یہ سارا رستہ اس کے درمیان میں صحرا آتا ہے، یہاں ڈاکو ہمارا مال لوٹ لیتے ہیں، تمہیں اللہ نے سلطنت دی ہے، بادشاہ آتا ہے، فوج ہے تمہارے پاس، ان صحراؤں کے اندر اپنی فوج کے تم لوگ یہاں پر پیٹرولنگ پولیس رکھو۔ یہ حضرت ہاشم نے کانسیپٹ دیا پیٹرولنگ پولیس کا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جان ہے حضرت ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر مکہ کیونکہ خود بنجر زمین تھی، وہاں کچھ عرصہ بارش نہ ہو تو وہاں قحط سالی پڑ جاتی تھی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہاں پر بہت زیادہ بارش نہ ہوئی اور قحط سالی ہو گئی۔ اب یہی حضور کے دادا جان، ان کا اصل نام تھا عمر نام تھا ان کا، ہاشم ان کا نام نہیں ہے۔ اب سنانے لگا ہوں کہ ان کو ہاشم کیوں کہتے ہیں۔ عمر جو تھے، انہوں نے دیکھا کہ مکہ کے اندر قحط ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، انہوں نے اپنے اونٹ ذبح کرنے شروع کیے۔ ان اونٹوں کا جو سالن بنایا، اس سالن کو انہوں نے شوربہ بنا کر اس میں روٹی کے ٹکڑے ڈالے، سرید بنائی، وہ ٹکڑے بنا کر لوگوں کو کھانا کھلایا اہل مکہ کو۔ ہاشم کا معنی یہ ہے کہ دوسروں کو کھانا کھلانے والا۔ وہ چوری کر کے، روٹی بن کر ٹکڑے کر کے، چوری بنا کے لوگوں کو کھانے کھلانے والا، اس کو ہاشم کہتے ہیں۔ وہ ایسے معروف اور مشہور ہوئے کہ آج دنیا میں ان کا اصل نام لوگ جانتے ہی نہیں، لوگ یہی جانتے ہیں کہ وہ ہاشم ہیں۔ تو یہ آقا علیہ السلام کے نور کا فیض ہے ان کے اندر کہ وہ اس قدر سخی تھے۔ وہ جو نعت خان کہتے ہیں کہ ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پر نہیں ہے، کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں، اور یہ صحابہ کرام، یہ حدیث ہے، صحابہ کرام ایک مرتبہ بیٹھے اور بیٹھ کر سوچنے لگے کہ آقا علیہ السلام کی کیا کیا حضور کی شخصیت کے کمالات ہیں اور کون سی ایسی چیز ہے جو حضور کی شخصیت میں نہیں ہے۔ تو جب ساری چیزیں گننا شروع ہوئے تو اینڈ ریزلٹ یہ نتیجہ یہ نکالا کہ ایک لفظ نہیں ہے جو حضور کی بارگاہ میں نہیں ہے، لفظ نہیں حضور کی بارگاہ میں نہیں، یعنی حضور نے کبھی کسی کو لا نہیں کہا، حضور نے کبھی کسی کو نہیں کہا، جو آیا آقا علیہ السلام نے اس کو عطا فرمایا، حضور نے اس کو عطا فرمایا۔ یہی کرم کا فیض آقا علیہ السلام کے آباء و اجداد میں تھا، کیونکہ حضور کا نور چل رہا تھا، تو وہ بھی ایسے ہی سخی تھے کہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، دوسروں کا غم دکھ درد بانٹتے تھے۔ یہ جو کیفیت آج ہمارے ملک میں بنی ہوئی ہے، اسی لاہور شہر میں بھی سیلاب کا خطرہ ہے، لوگ بے گھر ہو رہے ہیں، یہ آقا علیہ السلام کے میلاد کا ہی
اور حضور کے اجداد کے تذکرے کا، حضور کے میلاد کا سبب یہی ہے کہ ہم لوگ بھی آج اسی طرح حضرت ہاشم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ان بے گھر ہونے والے جن کا ساز و سامان ڈوب گیا ہے، جن کا ساز و سامان بہ گیا ہے، ان کی مدد کریں، ان بے گھروں کو گھر دیں اور ان کو کھانا کھلائیں، جو اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے۔ آپ تصور کریں نا، ہمارے گھر ہیں، میں رات کو یہی سوچ رہا تھا کہ میرا گھر اور میرے گھر میں میں نے سامان کی کیلکولیشن کی کہ جتنی چیزیں میرے پاس موجود ہیں، خدا نہ خواستہ اللہ سب کو محفوظ رکھے، اور جو آگے جہاں پر یہ پانی پہنچنے والا اللہ ان کو بھی محفوظ رکھے۔ آپ تصور کریں کہ آپ صبح اٹھیں، ان میں سے ایک بھی چیز گھر میں موجود نہ اور ساری بہ گئی، نہ جانور ہو، نہ بکریاں ہوں، نہ گائیں ہوں، نہ بھینسیں ہوں، نہ مکان ہو، نہ پیٹیاں ہو، نہ بستر ہو، نہ فریج ہو، نہ واشنگ، کچھ بھی نہ ہو، سارا کچھ پانی میں بہ کر جا رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اسے۔ بے زبان جانور ہیں وہ بہ کر کے جا رہے ہیں، آپ کی ساری زندگی کی جمع پوری۔ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کا مقام ہے، استغفار کا اجتماعی طور پر پوری قوم اللہ کے حضور استغفار کرے کہ باری تعالیٰ آقا علیہ السلام کی رحمت للعالمین کا صدقہ ہے، حضور کے اس ربیع الاول ربیع النور کے مبارک مہینے کا واسطہ باری تعالیٰ اس عذاب کو ہم سے ٹال دے، ساری انسانیت کی خیر فرما، وہ چاہے پاکستان میں ہے یا ہندوستان میں بستے ہیں، ساری انسانیت کی مولا خیر فرما اور سب کو اس عذاب سے، اس پانی کے عذاب سے مولا محفوظ فرما۔ تو حضرت ہاشم جب وہاں یہ معاملہ ہوا، قحط سالی ہوئی، تو انہوں نے ان کو کھانا کھلایا، شوربہ بنا کر ان کو کھانا کھلایا۔ پھر خوبصورت اتنے تھے کہ آقا علیہ السلام کا جو نور تھا وہ ان کے چہرے سے نظر آتا تھا، جدھر جاتے جو پادری ان کو دیکھ لیتا، عیسائیوں کا جو عالم اور راہب ان کو دیکھ لیتا، وہ ان کے ہاتھ چوما کرتا ہے، وہ ان کو دیکھ کر پہچان جاتا تھا کہ نبی آخر زمان کا نور ان کے اندر موجود ہے۔ یہ ہر ایک کو اللہ رب العزت نے یہ فیض عطا فرمایا تھا، اور جو جتنی خواتین تھی وہ راستوں میں کھڑے ہو کر ان کو دیکھا کرتی تھی اور خواہش کیا کرتی تھی کہ ہمارا نکاح ان سے ہو جائے، حضرت ہاشم کے ساتھ، اس قدر خوبصورت تھی۔ اور جہاں جاتے بادشاہ وہ ان کو رشتے پیش کرتے کہ ان کے ساتھ ہمارا رشتہ، ہماری بیٹیوں کا رشتہ ہو جائے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے اہل کتاب کہ یہ آقا علیہ السلام کے پردادا جان ہیں۔ پھر آگے چلتے ہیں، اگلے حضور کے دادا جان ہیں حضرت عبد المطلب بن ہاشم، عبد المطلب بن ہاشم۔ آج آپ کو کوئی بڑی انٹرسٹنگ بات عرض کرتا چلوں، یہ نام آپ سب لوگوں نے سن رکھا ہے، عبد المطلب نام سنا ہے نا آپ نے؟ ہاتھ اٹھائیں بتائیں ذرا، سب نے سن رکھا ہے۔ حضور کے دادا جان کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب۔ ان کا بھی اصل نام عبد المطلب نہیں ہے، ان کا بھی اصل نام ہے شیبہ، شیبہ ان کا نام ہے اصل۔ عبد المطلب ان کا نام کیوں پڑا؟ ان کا نام عبد المطلب اس لیے پڑا کہ حضرت ہاشم وہ سفر کر کے آ رہے تھے تو مدینہ میں ہی پہنچے، وہاں علیل ہوئے، اور وہیں حضرت یہ جو عبد المطلب شیبہ تھے ان کا ننہال، یعنی ان کی والدہ جو تھی وہ مدینہ سے تھی، یہ اپنی والدہ کے ساتھ وہاں اپنے ننہال گئے ہوئے تھے، حضرت ہاشم بھی وہیں تھے، وہیں ان کا انتقال ہو گیا حضرت ہاشم کا، تو یہ اپنی والدہ کے ساتھ وہیں رہے، حضرت شیبہ وہیں پر رہے۔ جب وہیں پر رہے تو چھوٹی عمر میں ہی بڑے ذہین تھے، بڑی خوبصورت باتیں کیا کرتے تھے۔ حضور کے انہی حضرت شیبہ کے جو چچا تھے حضرت ہاشم کے بھائی جن کا نام میں نے پہلے بتایا، ان کا نام تھا مطلب۔ مطلب کو مدینہ سے آنے والے ایک قریشی نے آ کر بتایا کہ مطلب تمہارے بھائی کا بیٹا یعنی ہاشم کا بیٹا ہے شیبہ، وہ تو بڑا ہی خوبصورت ہے بچہ، ابھی چھوٹا بچہ ہے لیکن انتہائی خوبصورت ہے، اور اس کے بڑے خوبصورت گولڈن بال ہیں اور بڑا خوبصورت چہرہ ہے، اور وہ بڑی ذہینوں والی باتیں کرتا ہے، وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی سردار کا بیٹا ہے، اس کو وہاں نہیں رہنا چاہیے، اس کو تمہارے پاس ہونا چاہیے۔ مطلب نے جب یہ بات سنی تو مطلب وہیں سے ہی انہوں نے گھوڑا دوڑایا اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مدینہ پہنچے، اپنے بھتیجے کو دیکھا اور بھتیجے کو راضی کیا کہ وہ ان کے ساتھ مکہ آئے۔ اب جب وہ مکہ آ رہے تھے تو مکہ میں داخل ہوتے وقت، کیونکہ اس دور کے اندر
غلاموں کا دور تھا، تو لوگوں نے سمجھا کہ مطلب کوئی غلام لے کر کے آیا ہے، بچہ اپنے ساتھ مدینہ سے غلام لے کر کے آیا، تو انہوں نے ان کو کہنا شروع کر دیا عبد المطلب، کہ یہ مطلب کا بیٹا ہے، یہ مطلب کا غلام ہے، یہ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے عبد المطلب۔ تو اس وجہ سے حضرت شیبہ حضرت عبد المطلب کے نام سے معروف اور مشہور ہو گئے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے دادا جان ہیں۔ پھر یہ جو حضرت عبد المطلب ہیں، یہ آ کر کے حضرت ہاشم کی جو مسند سرداری تھی یہ اس پر بیٹھے، کعبے کے متولی بنے۔ ان سے پھر بڑی کرامات کا ظہور ہے، اور وہ ظہور یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب کی یہ خاصیت تھی کہ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں جا کر عبادت کرتے تھے، حضرت عبد المطلب بھی غار حرا میں جا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تنہائی میں رہنا، چلہ کشی کرنا، یہ ان کو پسند تھا۔ پھر یہ حضرت عبد المطلب ہی تھے کہ جن کو خواب میں اللہ رب العزت نے دکھایا کہ یہ آب زمزم کا کنواں تھا۔ ایک قوم یہاں رہتی تھی پہلے پرانے دور کے اندر، وہ قوم یہاں سے جاتے ہوئے بہت سارا ملبہ اور مٹی اس کنویں میں ڈال کے انہوں نے آب زمزم کا کنواں بند کر دیا۔ یہ آپ کو بڑی عجیب بات سنا رہا ہوں، ابھی حاجی بھی آئے ہیں، یہ بھی آب زمزم پی کر بھی آئے ہیں، اور ساری دنیا جو آج آب زمزم پی رہی ہے یہ کس کا صدقہ پی رہی ہے، یہ سنیے، یہ وہ بات سنانے لگا ہوں۔ جو آج ہم اور ساری دنیا آب زمزم پی رہی ہے یہ کس کا صدقہ پی رہی ہے؟ آب زمزم۔ حضرت عبد المطلب کو خواب میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ دکھائی کہ کوا وہاں پر چونچ مارتا ہے، اس جگہ کو کھدائی کرتا ہے، آب زمزم کا کنواں دکھا ہے۔ ان کو بلکہ حکم دیا گیا کہ زمزم کا جو کنواں ہے اس کو کھودو۔ پہلے ان کو خواب میں دکھایا گیا اور ان کو حکم ہوا طیبہ کو کھودو۔ وہ پریشان ہوئے، ان کو سمجھ نہ آئی کہ یہ طیبہ کو کھودو کا کیا معنی ہے۔ پھر ان کو خواب آئی کہ برہ کو کھودو، دوسرے دن۔ پھر تیسرے دن ان کو خواب آئی کہ مدنونہ کو کھودو۔ چوتھے دن ان کو پھر بڑا واضح خواب آیا کہ بئر زمزم کو کھودو، اور نشانی یہ ہے کہ وہاں پر جب تم صبح کو جاؤ گے تو کوا چونچ مار کر وہاں پر کھدائی کر رہا ہوگا۔ حضرت عبد المطلب حضرت شیبہ جب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کوا اسی جگہ پر چونچ مار رہا تھا۔ انہوں نے اہل مکہ کو جمع کیا اور کہا کہ ہم یہاں کھدائی کرتے ہیں اور ہمیں پانی کا مسئلہ رہتا ہے، آؤ مل کر یہاں کھدائی کرتے ہیں۔ مجھے اللہ نے خواب میں بتایا اور دکھایا ہے کہ اس جگہ پر بئر زمزم موجود ہے۔ انہوں نے مذاق اڑایا، انہوں نے کہا عبد المطلب کیسی بات کرتے ہو، سینکڑوں سال گزر گئے کسی کو نہیں پتا کہ آب زمزم کا کنواں کہاں ہے، تم کہتے ہو کہ تمہیں خواب میں بتایا ہے۔ یہ اتنی مٹی کون کھودے گا، ہمیں کیا پتا، ہم مٹی کھودے نیچے سے کنواں نکلے نہ نکلے۔ اور وہ مٹی تو تھی نہیں، وہ تو مکہ کا پہاڑ ہے، سخت چٹیل زمین تھی۔ وہ انہوں نے ہمت نہ کی، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت عبد المطلب نے وہاں سے کنواں کھودنا شروع کیا۔ اس وقت ان کے جتنے بیٹے تھے ان کے ساتھ مل کر انہوں نے کنواں کھودنا شروع کیا۔ اب جب وہ کنواں کھودنا شروع کیا اور قریشیوں نے ان کا مذاق، وہ آتے کھڑے ہو جاتے ارد گرد اور مذاق اڑاتے، کہتے دیکھو پاگل باپ بیٹا لگے ہوئے۔ جب روزانہ ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اب یہ بھی آقا علیہ السلام کے اجداد ہیں، ان کی بھی قربانیاں دیکھیں کیسی، وہی جو آقا علیہ السلام کے ساتھ لوگوں نے دشمنیاں کی، تو ان کے اجداد کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا، مذاق اڑا رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ باری تعالیٰ میرے اگر 10 بیٹے ہوں جو میرے ساتھ مل کر یہ کنواں کھودیں، ان میں سے ایک کو میں تیری راہ کے اندر قربان کر دوں گا۔ انہوں نے یہ دعا مانگی۔ اب میں نے کہا کہ یہ جو دعا اللہ کو حضور مانگتے، جیسے حضور کی دعا رد نہیں ہوتی تو حضور کا نور ان کی صورت کے اندر پشت میں تھا، اللہ ان کی دعا کو بھی رد نہیں فرماتا۔ دعا قبول ہوئی، اللہ رب العزت نے ان کو یکے بعد دیگرے ہر سال ایک بیٹا عطا فرمایا۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر کنواں کھودا، اور آخر میں جب پانی کے آثار نظر آنا شروع ہوئے، اب وہ قریشی آ گئے وہاں پر۔ اب انہوں نے کہا ہم بھی اس میں برابر کے شریک ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا یہ شدید ظلم اور زیادتی ہے، کل جب میں نے اکیلے اس کام کا آغاز کیا تھا اس وقت تم ساتھ نہیں دیتے تھے، آج تم ساتھ آ گئے ہو۔
اور انہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی. پھر وہ انہوں نے جو دعا کی ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت مجھے بیٹے عطا کرے، اللہ نے وہ بھی قبول فرمائی. ان کے بیٹے تھے، انہوں نے کہا میرے بیٹے ہوئے میں ان کے ساتھ مقابلہ کروں گا. اب اللہ رب العزت نے بیٹے عطا کی. اب اس کے بعد انہوں نے جب یہ معاملہ ہوا، مسئلہ ہوا، یہ ان کی کرامت یہاں پر ظاہر ہوئی حضرت عبد المطلب کی. وہ سنی، بڑی مزیدار بات سنانے لگا، بڑی خوبصورت بات. وہ یہ کہ ان کا جب جھگڑا بڑھ گیا، وہ کہتے تھے کہ ہمیں بھی اس کے اندر شریک کرو. حضرت عبد المطلب نے کہا میں شریک نہیں کرتا، یہ ساری میری اکیلے کی محنت ہے، میں نے محنت کی ہے. انہوں نے کہا اس کا کوئی ثالث مقرر کرتے ہیں. ثالث انہوں نے مقرر کر لیا ملک شام کی ایک خاتون کو. انہوں نے کہا وہ جو فلاں کاہنہ ہے، وہ جو یہ جو ہمارے ہاں بھی نجومی بیٹھتے ہیں، وہ ایک خاتون نجومی شام میں ہے، وہ حال احوال بتاتی ہے، اس کے پاس جاتے ہیں. 40 دن کا سفر ہے شام کا، 40 دن کا. ان کا خیال تھا کہ 2 مہینے جاتے لگیں گے، 2 مہینے آتے لگیں گے، تب تک یہ خود ہی بس کر جائیں گے. لیکن جب سفر پہ روانہ ہوئے تو راستے میں ایک جگہ پر جا کر یہ راستہ بھول گئے. طوفان آیا، مٹی اڑی، گرد اڑی، یہ راستہ بھول گئے. ان کے پاس جو پانی تھا وہ پانی بھی ختم ہو گیا. جتنے بھی لوگ قریشیوں کا ایک ایک سردار سارے راستے میں ساتھ تھے، راستہ بھی بھول گئے. اب انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں. اب ان سب نے کہا کہ اب ہم نے مر تو جانا ہی ہے، تو یوں کرتے ہیں کہ ایک ایک گڑھا کھود کر سارے اس میں لیٹ جاتے ہیں. اس میں سے جو پہلے مر گیا دوسرے اس کی قبر کے اوپر مٹی ڈال دیں. تو اپنا اپنا گڑھا کھود کر یہ اسی طرح وہاں پر بیٹھ گئے. جب لیٹ گئے تو حضرت عبد المطلب، میں نے کہا کہ حضور کے دادا جان ہیں، وہی فیض ان کے اندر موجود تھا. انہوں نے کہا نہیں، میں یہاں پر نہ مردوں کی موت مرنا پسند نہیں کروں گا. میں کہتا ہوں اٹھو چلتے ہیں ہم، اللہ ہمیں کوئی نہ کوئی راستہ ضرور دکھائے گا. ہم راستہ تلاش کرتے ہیں، کسی نہ کسی طرف چلتے ہیں، پانی بھی مل جائے گا، راستہ بھی مل جائے گا. انہوں نے بڑی خوبصورت موٹیویشنل تقریر کی. ان کو بھی جوش جذبہ آیا، وہ بھی سارے اٹھ کھڑے ہوئے. جب حضرت عبد المطلب کی بات سن کر سارے اٹھے، حضرت عبد المطلب نے جب اپنی اونٹنی کو اٹھایا، اس اونٹنی کے نیچے سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. جب پانی کا چشمہ جاری ہوا، اب آگے جانے لگے. وہ سب کہتے ہیں کہ اب کائنہ کے پاس جا کر فیصلہ نہیں کروائیں گے، اللہ نے ہمارا فیصلہ یہی کر دیا ہے کہ آج جب اس صحرا کے اندر ہم مرنے والے تھے تو اللہ نے عبد المطلب کی وجہ سے ہمیں پانی دیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بیر زمزم بھی اللہ نے عبد المطلب کی وجہ سے دیا ہے. پھر وہ ابرہہ کا واقعہ پیش آیا جس کو فیل کہتے ہیں. پوری سورہ فیل اللہ رب العزت نے نازل کی، جو آقا علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 2 ماہ پہلے یہ واقعہ پیش آیا. وہ ابرہہ یمن کا بادشاہ تھا، اس نے اپنے وہاں کعبہ بنا لیا. اس نے کہا تھا یہ مکہ والوں کا کعبہ ہے، ساری دنیا سے لوگ ادھر آتے ہیں. اس نے اپنا وہاں کعبہ بنا لیا. مکہ کے لوگوں میں سے ایک شخص نے وہاں جا کر گندگی کر دی. اس کا جو کعبہ تھا وہاں پر گندگی کر دی. اس کو غصہ آیا، اس نے اپنے ہاتھیوں کا لشکر لیا اور چل پڑا. اس نے کہا میں جا کر کے ان کا کعبہ گرا دوں گا. جب وہ مکہ کے پاس پہنچا تو آگے حضرت عبد المطلب، ان کے اونٹ وہاں پر چر رہے تھے. اس نے حضرت عبد المطلب کے اونٹ پکڑ لی. اس نے پوچھا، انہوں نے کہا یہ کس کے اونٹ ہیں؟ کوئی بندہ آئے گا پوچھے گا، اس کو بتا دوں گا. حضرت عبد المطلب کو لوگوں نے کہا کہ وہ فلاں لشکر لے کر کے آ گیا ہے اور اس نے آپ کے اونٹ پکڑ لیے، ہاتھیوں کا لشکر ہے اور وہ کعبہ گرانے آیا ہے. حضرت عبد المطلب گئے اس کے پاس. حضرت عبد المطلب نے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو، کیوں میرے اونٹ پکڑے ہیں؟ انہوں نے کہا میں کہ تمہارا کعبہ گرانے آیا ہوں، اس بیت اللہ کو کعبہ کو میں منہدم کرنے والا ہوں. یہ میں اونٹ لے کر آیا ہوں، یہ اس کو ہم گرا دیں گے. تم میں سے ایک شخص نے جا کر ہمارے کعبہ کی بے ادبی کی، ہمارے قبلہ کی بے ادبی کی. حضرت عبد المطلب نے کہا تو میرے اونٹ کیوں پکڑے ہیں؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میرے اونٹ کیوں پکڑے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم کعبے کے متولی ہو. انہوں نے کہا بات ٹھیک ہے، لیکن تم کعبہ گرانا چاہتے ہو، تم ادھر جاؤ، میرے اونٹوں کا تم سے کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا تم عجیب بات کرتے ہو، میں تمہارا کعبہ گرانے آیا ہوں، تم کہتے ہو مجھے اونٹ واپس کر دو. حضرت عبد المطلب نے کہا اس لیے کہ اونٹ میرے ہیں
میں اونٹوں کا ذمہ دار ہوں، میں اپنے اونٹ واپس لے رہا ہوں، اس گھر کا جو ذمہ دار ہے، جو اس گھر کا والی ہے، اس گھر کو وہ سنبھال لے گا۔ یہ جملہ آپ نے فرمایا، اس نے آپ کو اونٹ دے دیے۔ جب اونٹ مل گئے، دور جا کر حضرت عبد المطلب اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے کہا باری تعالیٰ، یہ تیرا گھر ہے، تو ہی اس کی حفاظت فرمانے والا ہے، مولا یہ اتنا بڑا لشکر لے کر کے آیا ہے، ہم اس جگہ نہیں ہیں کہ ہمارے پاس کوئی فوج نہیں، کوئی لشکر نہیں کہ ہم اس کے ہاتھیوں کے لشکر کا مقابلہ کر سکیں۔ اللہ رب العزت نے ابابیل بھیجے، دعا قبول ہو گئی۔ وہ اتنا سا پرندہ تھا، اس پرندے کی چونچ کے اندر دانا ہوا کرتا تھا، انہوں نے وہ پتھر چھوٹے چھوٹے مارے اور یہ اتنے بڑے ابرہا کے ہاتھیوں کے لشکر کو اللہ رب العزت نے نیست و نابود کر دیا۔ لوگ آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے اللہ کے ولیوں کی کرامت کا انکار کرتے ہیں۔ خدا کے بندو، آنکھیں کھول کر کے دیکھو، آقا علیہ السلام سے پہلے حضور کے دادا جان کا عالم یہ ہے، وہ اللہ کے حضور دعا فرما دے تو اللہ ان کی دعا کو بھی رد نہیں فرماتا۔ پھر حضرت عبد المطلب کی بات پر میں ختم کروں گا، اور حضرت عبداللہ کا تذکرہ میں انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں حضور کی ولادت مبارکہ کے ساتھ کریں گے۔ حضرت عبد المطلب کا حال یہ تھا کہ یہ حبشہ جب فتح ہوا، یہ جو موجودہ ایتھوپیا کا شہر ہے، وہاں حبشہ فتح ہوا، ایک بادشاہ آیا تو سارے قریشی سرداروں نے کہا کہ آؤ چلتے ہیں وہاں جا کر اس کو مبارکباد دیتے ہیں۔ تو سب نے تحفے تحائف لے کر حبشہ روانہ ہو گئے بادشاہ کو تحفے تحائف دینے۔ جب وہاں پہنچے، بادشاہ جو تھا وہ اہل کتاب عیسائیوں میں سے تھا، حضرت عبد المطلب کو دیکھتے ہی پہچان گیا۔ اس نے کہا آپ میرے ساتھ میری مسند پر یہاں تشریف فرما۔ اس نے آپ کا بڑا پروٹوکول کیا اور باقی سارے سرداروں کو کہا کہ ان کو کھانا کھلا کر ان کے حجروں میں کمروں میں بھیج دو۔ حضرت عبد المطلب کو وہ بادشاہ دیر تک اپنے پاس بٹھا کر باتیں کرتا رہا، گفتگو کرتا رہا۔ حضرت عبد المطلب اس سے کہنے لگے کہ اصل جو راز کی بات ہے، تم نے باقی سب کو بھیج دیا، مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا ہے، میرے ساتھ تم محض گفتگو ہو، بتاؤ معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، تم مجھ سے چاہتے کیا ہو؟ اس نے اشارے کنایوں میں بات کرنا شروع کی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا مجھ سے واضح بات کرو۔ اس نے کہا اے شیبہ، بات یہ ہے کہ جس لمحے تم میرے سامنے آئے تھے، میں نے تمہارا چہرہ دیکھ کر پہچان لیا تھا کہ وہ جو نبی آخر الزمان اللہ رب العزت نے دنیا میں مبعوث فرمانے ہیں، ان کا نور تمہاری پیشانی کے اندر چمک رہا ہے۔ میں تمہارا اکرام اس نور کی وجہ سے کر رہا ہوں کہ تمہارے اندر وہ نور پایا جاتا ہے۔ اس نبی آخر الزمان کے آپ دادا جان ہیں، ہم نے اپنی کتابوں میں آپ کی نشانیاں پڑھی ہیں، اس لیے میں آپ کا عزت و اکرام کر رہا ہوں اور آپ کا اتنا پروٹوکول کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کو پہچان لیا، آپ کو جان لیا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب کو بھی معلوم تھا کہ میرے بیٹے کے گھر میں جو بیٹا پیدا ہونے والا ہے وہ اللہ کا آخری نبی ہوگا۔ یہ عزت اور شرف اور مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کے اجداد کو بھی عطا فرمایا تھا کہ ان میں سے ہر ایک، جیسے میں نے عرض کیا، حضرت عبد المطلب بھی بے انتہا سخی مال خرچ کرنے والے تھے۔ آخری بات جو یہاں پر ختم کر رہا ہوں، بخاری شریف کی روایت ہے 2704۔ پچھلے دنوں ایک علامہ صاحب بڑے زور و شور سے یہ روایت سنا رہے تھے اور حضرت امام حسن کے حوالے سے انہوں نے بات کی۔ 28 صفر حضرت امام حسن کا بھی یوم وصال تھا، تو اس حدیث مبارکہ میں حضرت عبد المطلب کا بھی ذکر ہے، حضرت امام حسن کا بھی ذکر ہے۔ جب حضرت امام حسن علیہ السلام مسند خلافت پر بیٹھے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے جیسے حضور مولا کائنات کے ساتھ جنگ کی صفین میں، تو جب حضرت امام حسن مسند پر بیٹھے وہ پھر لشکر لے کر کے آ گئے، اور وجہ وہی تھی جو میں نے آپ کو پہلے بتا دی۔ وہ ان کی دشمنی حضرت ہاشم سے ان کے اندر چلی آ رہی تھی، ان سے ہضم نہیں ہوتا تھا کہ ہم نے پہلے ان کے آباء و اجداد کی سرداری بھگتی ہے، اب ان کو بھی ہم خلیفہ مان لیں۔ وہ لشکر لے کر کے آئے، حضرت امام حسن نے دیکھا کہ یہاں پر جنگ ہوگی، بڑی خون ریزی، اور جنگ ہوئی بھی، کچھ لوگ شہید بھی ہو گئے، لیکن آپ نے جب دیکھا کہ اگر یہ جنگ جاری رہی تو زیادہ مسلمان شہید ہو جائیں گے،
تو انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دو اپنی طرف سے نمائندے بھیجے حضرت امام حسن کے پاس صلح کے لیے۔ جب نمائندے بھیجے تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے ان کے سامنے جو چند چیزیں ذکر کی اس میں سے ایک یہ تھی، بڑی خوبصورت بات عرض کر رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا ہم عبد المطلب کی اولاد میں سے ہے، اور ہمارا شیوا یہ ہے کہ ہمارا ہاتھ کھلا ہے، ہم بے تحاشا لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، ہم لوگوں پر سخاوت کرتے ہیں، یہ عبد المطلب کا فیض ہم پہ چلا آ رہا ہے۔ یہ میں نے بات عرض کرنی تھی کہ حضرت عبد المطلب بے تحاشا سخی تھے، اتنے تھے کہ معروف تھے۔ اور حضرت امام حسن جو آپ کے پڑپوتے کے بھی آگے سے نواسے ہیں، پوتے کے نواسے ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں حضرت عبد المطلب کے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے جو دادا جان تھے، نانا جان کے جو دادا جان تھے حضرت عبد المطلب، وہ بہت زیادہ سخی تھے، اور ہمیں بھی اللہ نے وہی فیض عطا کیا ہے، وہی خون چل رہا ہے۔ لہٰذا جا کر حضرت معاویہ سے کہہ دو کہ یہ جو لوگ ہمارے ساتھ آئے ہیں ان کے نان نفقہ طے کریں کہ وہ کون دے گا، ہم تو اب مسند خلافت پر نہیں ہیں، تو جب ہم نہیں ہوں گے تو ان کے اخراجات کون پورے کرے گا؟ تو انہوں نے کہا ہم ان کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ اس بات کے اوپر حضرت امام حسن نے پھر ان کے ساتھ صلح کر لی اور خلافت سے دستبرداری کی۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان، چاہے آپ حضور سے اوپر کسی کا تذکرہ پڑھ لیں یا حضور سے نیچے کسی کا تذکرہ پڑھ لیں، ان میں سے ہر ایک آپ کو سخی نظر آئے گا، ان میں سے ہر ایک آپ کو خوبصورت نظر آئے گا، اور ان میں سے ہر ایک آپ کو بہادر نظر آئے گا۔ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے ہیں کہ اگر سید دیکھنا ہو تو اس کے اندر یہ تین خصوصیات لازمی پائی جائیں گی۔ سید جو بھی ہوگا وہ ہمیشہ خوبصورت ہوگا، سید جو بھی ہوگا وہ ہمیشہ سخی ہوگا، بانٹنے والا ہوگا، دینے والا ہوگا، عطا کرنے والا ہوگا، اور سخی جو بھی ہوگا وہ ڈرنے اور جھکنے والا نہیں ہوگا، وہ سینہ تان کے کھڑا ہونے والا ہوگا۔ اگلے جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مطہرہ کا ہم تذکرہ کریں گے۔ ایک ضروری اعلان ہے آپ کے لیے،